اور بتایا جا رہا ہے کہ عید غدیر کے حوالے سے تکرار ہوا اور یہ جو شیعہ بزرگ تھے سید نذیر حسین شاہ صاحب، یہ قوالی سن رہے تھے علی کا پہلا نمبر، جس کے بعد یہ ساری بحث شروع ہوئی، جیسا کہ گاؤں دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شدت پسندی، انتہا پسندی، یہ فرقہ واریت پاکستان کا اس قدر سنگین مسئلہ ہے کہ آئے روز ایسے ناخوشگوار واقعات ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی، اسلام کی ساری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، جگ ہسائی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی انتہا پسندی ہے یہاں پر، اور ہماری حکومت ہے کہ حکومت کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کے خلاف، اس انتہا پسندی، شدت پسندی کے خلاف ایک عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اب حکومت کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان تکفیریوں کے خلاف، ان انتہا پسندوں کے خلاف قانونی کارروائی، ایکشن کیوں ضروری ہے، کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی شخص پر بھی توہین کا الزام لگایا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، بعد میں جب حکومتی ادارے تحقیقات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے تو توہین کی ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ کوئی مذاق ہے، اتنا بڑا الزام لگا کر کسی کو مار دیا جائے، اور بعد میں پتہ چلے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اور کرنے والوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک بات جو ہم کہہ سکتے ہیں فخر سے، کہ ایسے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، ان میں ملوث جتنے بھی انتہا پسند تھے، ان میں سے ایک بھی اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی شیعہ مسلک سے اس کا تعلق نہیں تھا، کیونکہ شیعہ مسلک تو اس انتہا پسندی کی نفی کرتا ہے۔ ایک ہماری قوم ہی تو ہے جو اس تکفیریت کی، اس انتہا پسندی کی، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کھل کر نفی کرتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایسی سوچ کی حوصلہ شکنی کی ہے، نفی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو انتہا پسند ہیں، جو تکفیر کرنے والے ہیں، یہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اور حیرت ہے کہ وہ نام کہ جو رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، جو نام سلامتی کا درس دیتا ہے، وہی نام لے کر کے کسی پر توہین کا الزام لگا کر بغیر تحقیق کے قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اور ساتھ میں نعرہ لگایا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ غور کریں کہ کیا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ رسول پاک جو کہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، سرکار دو عالم اپنے دشمن پر بھی مہربان رہے، لیکن آج ان کے نام پر ایسی یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں کہ لوگ متنفر ہوں۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یہی سازش آج سے کچھ دہائیوں پہلے، 2 دہائیوں پہلے ہوئی، کہ جب ساری دنیا میں اسلاموفوبیا پھیلایا گیا، کہ کچھ انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے ویڈیوز بنائی گئیں کہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ساتھ میں لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز بنا کر پھیلائی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پر، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اس نام سے بدظن کر دیا جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو لوگ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس قدر اسلام کا چہرہ بگاڑ کر ان لوگوں نے پیش کیا، حالانکہ اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہی کام اب یہاں ہو رہا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں ہے ان لوگوں کو۔ کہ ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ دنوں 24 جون 2024 پنجاب میں گجرات کے نواحی گاؤں کنجاخ کے قریب، جہاں پر ایک 16 سال کے لڑکے نے، جس کا والد ایک امام مسجد ہے، اس لڑکے کا نام قاری ریحان بتایا جا رہا ہے، اس نے 55 سال کے ایک بزرگ شہری جس کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے، سید نذیر حسین شاہ، ان پر توہین کا غلط الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ عید غدیر کے حوالے سے تکرار ہوا اور یہ جو شیعہ بزرگ تھے سید نذیر حسین شاہ صاحب، یہ قوالی سن رہے تھے علی کا پہلا نمبر، جس کے بعد یہ ساری بحث شروع ہوئی، جیسا کہ گاؤں دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے۔ ابھی شیخو پورہ کا ہی واقعہ ہے کہ وہاں پر بھی ایک امام مسجد نے ہی تقریر ایسی کی، خطاب ایسا کیا، لوگوں کو اشتعال دلایا، اور اس کے بعد انہوں نے امام بارگاہ پر حملہ کیا۔ اور یہاں پر بھی 16 سال کے لڑکے نے انہی انتہا پسندی کی باتوں میں آ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ عمل ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر کروایا گیا ہو، کیونکہ یہ 16 سال کا لڑکا ہے، انڈر 18 ہے، اسے اس طرح سے سزا نہیں ہوگی، یہ باہر آ جائے گا کچھ سالوں کے بعد۔ لیکن اس لڑکے کو اور اس کے پیچھے جن لوگوں کی سوچ شامل ہے، جن کی باتیں شامل ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لوگ خود کو عاشقان رسول کہتے ہیں، یہ سیرت رسول سے بہت دور ہے، اور ہمارا ریاست سے سوال ہے، ذمہ داران سے سوال ہے، خصوصاً آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے آج سے کچھ ماہ پہلے علماء و مشائخ کانفرنس میں یہ پیغام دیا تھا کہ ہم پاکستان سے شدت پسندی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تکفیریت ختم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان لوگوں کے ہم خلاف ہیں۔ اور صرف شیعہ قومی نہیں بلکہ ہر امن پسند نے اس موقف کی تائید کی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے جو عناصر ہیں، ان کے خلاف کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی پر بھی توہین کا الزام لگا کر اسے مار دیا جاتا ہے۔ ابھی اس ہفتے میں ایسا تیسرا واقعہ ہے یہ
کہ پہلے وہ سوات میں جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور ایسے واقعات کے بعد پاکستان کی عالمی میڈیا پر کس قدر بدنامی ہوتی ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنے سے، یہ جو شر پسند ہیں، انتہا پسند تکفیری ہیں، کہ ایسی حرکتیں کرنے سے شیعہ قوم کو ان کے عقائد سے ہٹا دیا جائے گا، تو ان کی سب سے بڑی یہ غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے۔ کوئی مومن تم سے نہیں ڈرتا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم لوگ شدت پسند ہو، اسلام کے بھی دشمن ہو، پاکستان کے بھی دشمن ہو۔ اور یہ اس جماعت کا پنڈی کا ایک گروپ ہے جس میں یہ اسکرین شاٹ بھیجا گیا اسی لڑکے کا، اور ساتھ میں اس کو غازی کہا جا رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو حکومت کا یہاں پر فرض بنتا ہے کہ ایسے عناصر کے جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، باقاعدہ ایک آپریشن کا آغاز کیا جائے تاکہ اس طرح کے جو واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ ختم ہو سکیں۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔